مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان و شکر ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے مرکز نوری تربیتی سینٹر جنگوسر میں اور آپ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تیار کردہ مکتب کے نصاب حرا اسلامیات کے حوالے سے یہاں جمع ہیں. بالخصوص ہمارے درمیان ادارہ شریعہ کے قاضی اور صدر مفتی حضرت مولانا مفتی محمد صابر صاحب قبلہ مصباحی تشریف فرما ہیں. عزیز محترم حضرت مولانا محمد غلام یاسین صاحب قبلہ مصباحی کی تشریف فرما ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمدرد قوم و ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت الحاج شبیر پٹیل صاحب قبلہ کی تشریف فرما ہیں. یقیناً مفتی صاحب مولانا غلام یاسین صاحب شبیر پٹیل صاحب بہت مصروف رہتے ہیں اور ان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. اس کے باوجود بندہ ناچیز کی دعوت پر انہوں نے شفقت کرتے ہوئے دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائیں. میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ان تمام بزرگوں کا اور آپ تمام ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں مہمان نوازی کا موقع عطا کیا اور دین و سنیت کی تعلیم کے فروغ کے حوالے سے اس سینٹر کو ایک بنیاد اور زینت فراہم کی. اللہ رب العزت ہمارے دینی مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، میرے بعد ایک تفصیلی گفتگو حرا اسلامیات کے تعارف کے حوالے سے مولانا غلام یاسین صاحب فرمائیں گے. مکتب کی اہمیت کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دوستان محترم، سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھ لیں کہ ملکی سطح پر ہمارے حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں. اسکول اور کالجز کے نصابوں میں ترمیم اور تبدیلی کی جا رہی ہے اور وہ تبدیلی اس لیول کی ہے جس میں عقیدہ توحید پر زد پڑتی ہے، جس میں عقیدہ نبوت و رسالت پر زد پڑتی ہے، جس میں عقیدہ بعث بعد الموت مرنے کے بعد اٹھنے کے عقیدے پر اثر پڑتا ہے.
حساب و کتاب اور جنت و جہنم کے بنیادی عقائد کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک اسکول میں کتابوں میں ایسے سبجیکٹ شامل کر دیے گئے ہیں اور مزید اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جانے انجانے میں ہماری نئی نسل کفریات کو اپنا عقیدہ بنا گئی۔ ہم ایک ایسے سخت موڑ پر کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی حرکت نہیں کی تو لگتا ہے سب سے بڑی باز پرس ہماری ہی اللہ کی بارگاہ میں کہ تمہیں علم دیا گیا تھا، تمہیں سمجھ دی گئی تھی، تمہیں دین کا لوگ ذمہ دار سمجھتے تھے، مسجدیں تمہاری ایک آواز پر بھر جاتی تھی، تم کھڑے ہوتے تھے تو لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، تم جو کہتے قوم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، تو تم نے حالات کو نہیں جانا۔ من لم یعرف احوال زمانی فہو جاہل، کہ جو حالات زمانہ سے بے خبر ہیں وہ جاہل ہیں۔ ہمیں بے خبر نہیں رہنا ہے، ہمیں لا علمی کی زندگی نہیں گزارنی۔ الحمدللہ آپ علماء ہیں، لا علم نہیں ہے، مگر میں حالات سے لا علمی کی بات کر رہا ہوں کہ چل کیا رہا ہے ملک میں، صوبے میں، علاقے میں، ہمیں اس سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ ملکی سطح پر اور صوبائی سطح پر اسلام اور تعلیمات اسلام کو مٹانے کے بڑے منظم منصوبے عمل میں لائے جا چکے ہیں اور مزید اس کی تیاری وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب عقیدہ توحید ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ عقیدہ رسالت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخرت کا عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اس چیز کو آپ لوگ ذہن نشی کر لیں کہ ایک کشاکشی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ایک طرف کفر اپنی پوری دولت اور پوری طاقت لگا چکا ہے کہ قوم مسلم کی ایسی نسل تیار کی جائے جن کا چہرہ حلیہ تو مسلمانوں والا ہو مگر ان کے پاس ایمان نہ ہو۔ تو ایک تو ہمارے لیے تکلیف دہ بات یہ ہے، دوسری طرف ملحدین، دہریہ جس کو ہم ناسٹک کہتے ہیں، تو الحاد اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ جو نوجوان نسل ہیں، اسکول کالج وغیرہ میں پڑھنے والی ہیں، یا پھر جو تھوڑا بہت دنیا کا علم رکھتے ہیں، تو وہ پھر ملحدین کو سن رہے ہیں، دہریہ لوگوں کو سن رہے ہیں، اور وہ پھر اسلام سنیت پر اعتراض نہیں، وہ پھر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام میں ایسا کیوں ہے، اسلام میں ایسا کیوں ہے، اسلام میں ایسا کیوں ہے۔ تو یہی مکتب کے بچے جو آج ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، کل یہی آگے بڑھیں گے تو یوٹیوب پر ملحدین کو سنیں گے، ان کی الحاد پرستی کو سنیں گے۔ تو اب ایک دوسرا حملہ اسلام پر یہ ہے، چھوٹے بچوں کے حوالے سے نصاب بدلے جا رہے ہیں، اور بڑوں کے لیے الحاد پرستی کو پھیلانے کے لیے یوں یوٹیوبروں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو جو ذہین اور عقل مند سمجھے جاتے ہیں ان کو ہائر کر کے اس طرح سے قوم مسلم کے نوجوانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی پلاننگ ہے۔ اور تیسری طرف ہماری نسل نو کا ایک بڑا حصہ خود دین سے بیزار نظر آ رہا ہے۔ اب دین سے بیزاری ان کی اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ چوتھی طرف ہماری مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اب آپ دیکھو کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان مسائل کا حل بڑی صورت میں اس پر ہے
کہ چونکہ اسلام اور ایمان کے لیے جہالت سے بڑی کوئی بیماری نہیں، اسلام اور اہل اسلام کے لیے جہالت سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ اور دوسری چیز، اس جہالت کی بیماری کو ختم کیسے کیا جائے؟ اے علماء، بہت خوش قسمت ہیں آپ، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے اپنے گھر میں آپ کو امام کے منصب پہ کھڑا کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا کلام پڑھانے والا بنایا ہے، آپ کے مرتبے اتنے بلند ہیں جہاں آپ جھکتے ہیں قوم آ کر جھک جاتی ہے، آپ جو کہتے ہیں قوم ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب اس جہالت کی بیماری کو ہم کیسے ختم کریں؟ چونکہ اس بیماری کا علاج کریں گے ہم تو چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف منظم کیوں نہ ہو جائے، ہم اسلام اپنا بھی بچا لیں گے، اپنی قوم کا بھی بچا لیں گے، اگر اس بیماری کا ہم نے علاج کر لیا۔ اگر ہم نے اس بیماری کا علاج کر لیا تو ہماری نوجوان نسل الحاد کی طرف جائے گی بھی نہیں، اور کوئی وسوسہ ڈالے گا تو خود جواب دینے کی پوزیشن میں ہوگا۔ اگر ہم نے اس بیماری کا علاج کر لیا تو ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگے گی نہیں۔ اگر ہم نے اس بیماری کا علاج کر لیا تو نوجوان نسل دین سے بیزار نہیں ہوگی۔ تو سارا کچھ بیماری کا جو مرکز ہے وہ جہالت ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا، العلم حیات الاسلام، علم ہی اسلام کی زندگی ہے، علم آ جائے گا تو اسلام زندہ ہو جائے گا۔ اب علم کے ذریعہ اس جہالت کی بیماری کا جو علاج کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو یہاں آپ کو جو مکاتب کے حوالے سے بلایا گیا تو میں اسی اینگل سے بات کر رہا ہوں۔ جہالت کو ختم کرنے کے پھر مختلف شعبہ جات کے ذریعہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، مگر یہاں پر جو میں آپ کے سامنے بات رکھنے والا ہوں وہ بات کون سی ہے؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ جب بنیاد کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی جائے تو عمارت آسمان تک بھی بنا لو تو بھی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو آپ کے ہاتھوں میں وہ بنیاد کی پہلی اینٹ ہیں، آپ کے ہاتھوں میں وہ بنیاد کی بھی بنیاد ہے کہ آپ اس کو کیسے رکھتے ہیں، آپ اس کو کیسے تیار کرتے ہیں۔ ہم پوری قوم کے ہر فرد کو نہ عالم بنا سکتے ہیں، نہ ہمیں اس کا حکم ہے، لیکن کم از کم ہم اپنی قوم کو دیندار تو بنا سکتے ہیں، ان کو شریعت کا پابند تو بنا سکتے ہیں، ان کو شریعت سے آگاہ تو کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں وہی کرنا ہے۔ افسوس کا مقام کیا ہے کہ ہمارے پاس وقت تو تھوڑا ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ وقت تھوڑا کس حیثیت سے کہ آپ اسکول کے وقت اور مدرسے کے وقت کا موازنہ کر لیجیے، تو اسکول کا وقت 5-6 گھنٹے پر روزانہ اور مدرسے کا وقت 2-2.5 گھنٹہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ اسکول کا وقت 5-6 گھنٹہ ہے اور ادھر مدرسے کا وقت 2-2.5 گھنٹہ ہے، اور پھر اس 2-2.5 گھنٹے میں بھی کوئی بچہ آدھے گھنٹے بعد چھٹی لے کے چلا جاتا ہے، کوئی 1 گھنٹے بعد چھٹی لے کے چلا جاتا ہے، کوئی 1.5 گھنٹے بعد چھٹی لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر اس 2.5 گھنٹے میں بھی ایک کلاس میں 60-70 بچے، ایک مدرس نے ان کو سنبھالنا ہے۔ تن ہما داغ داغ شد پمبا پوجا پوجا ہم۔ اب غور کیجئے اس چیز کے اوپر کہ ہم اپنی ان کمزوریوں کا علاج کرنے جا رہے ہیں۔ میں نتیجے کی طرف آؤں گا تو آپ کو احساس ہوگا۔ غور کیجئے کہ ایک طرف اسکول کا نظام، ایک طرف مدرسے کا نظام، وقت کے اعتبار سے بھی یہ 1/3 سے بھی کم وقت ہے مدرسے کا، اور پھر وہاں اہتمام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، چھٹی بھی نہ ہونے دی جائے،
اور یہاں کوئی اہتمام نہیں مدرسے میں بچوں کو بھیجنے کا. چلا گیا تو ٹھیک ہے، نہیں گیا تو بھی کون باز پوچھ کرنے والا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چھٹیاں بھی زیادہ کرنا، اور پھر اس پر ترا یہ کہ کبھی یہ بھی ہو جائے کہ کوئی مدرس ہی ایسا ہو جس کو موبائل کی لت پڑی ہوئی ہے، تو اس کا زیادہ وقت درسگاہ میں بیٹھ کر کے بھی موبائل میں چیٹنگ میں چلا جاتا ہے. تو ہمارے سامنے کتنے بڑے بڑے خطرناک حملے ہیں کہ پوری حکومتیں، پوری دولتیں ہمیں مٹانے پر تلی ہوئی ہیں، ہمارے نظریات کو، ہمارے عقائد کو. اور دوسری طرف ان کے نوجوان ہماری نئی نسل پر حملہ آور ہیں، الہاد کے حوالے سے بھی اور ان کو اغوا کرنے کے حوالے سے بھی. ایسے وقت میں قوم کے معمار آپ ہیں، قوم کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ کو پہلی اینٹ رکھنے کا موقع دیا ہے رب نے. اسکول کے اندر بچہ 8ویں 9ویں کلاس جاتا ہے تو مدرسے سے آزاد کر دیا جاتا ہے. ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے پاس وقت نہیں ہے. اب غور کیجئے کہ 4 سال کی عمر کے بعد مدرسے میں ایڈمیشن ہوا، اور اس کے بعد اسکول میں ابھی وہ 8ویں 9ویں کلاس گیا کہ اٹھا لیا گیا. اب اس میں روزانہ کے 2 گھنٹے، پھر ان میں بھی کئی دن چھٹیاں، اور پھر ان میں بھی 8ویں کلاس سے اس کو اٹھا لیا جائے. اب یہ کتنا پیریڈ رہ گیا ہمارے پاس؟ 6-7 سال کا. اب اس پیریڈ کے اندر ہمیں اس کو اتنا سکھانا ہے کہ مرنے تک اسلام و ایمان پر قائم رہے اور اسلام و ایمان پر عمل کر سکے. اب ہم نے اتنا وقت بھی غنیمت نہیں سمجھا اور ڈھنگ سے اس کو نہیں پڑھایا، تو کیا ہماری پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ تو میرے عزیز دوستو، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ آپ کو کوئی نصیحت کروں. مجھے خود نصیحت کی ضرورت ہے. میں گنہگار شخص ہوں، مگر اللہ نے سعادت بخشی ہے کہ کچھ حالات دیکھ رہا ہوں تو آپ کو بتا سکوں. اس کے لیے تیار ہو جائیں، بالکل ریڈی ہو جائیں. حرا اسلامیات نصاب میں نے پڑھا، میں نے دیکھا، اس کو چیک کیا، اور چونکہ اس کے نظام کی ترتیب میں شریک کار رہا، خدا کی قسم عقائد کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، معمولات کے حوالے سے، یہ ایک کتاب ہوگی. بچے کو 4-5 کتابیں لے کر جانا نہیں ہوگا، صرف ایک کتاب ہوگی، مگر اس میں عقائد بھی ہیں اور قرآن کی دلیلوں کے ساتھ ہیں. اس میں احادیث ہیں اور بچوں کو عربی زبان میں یاد کرائی جائے. اس میں انگریزی زبان کے الفاظ بھی ہیں اور عربی زبان کے بھی الفاظ ہیں. لسانیات کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. سیرت بھی ہے، کردار بھی ہے، اخلاق بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، معمولات بھی ہیں. الحمدللہ دارالعلوم میں پڑھانے والے تقریباً 20 علماء نے 1 سال تک محنت کر کے اس کو تیار کیا ہے. میں صدہا بار مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا غلام یاسین صاحب کی طرف، جن کی ایک طویل عرصے سے خواہش تھی کہ اہل سنت کے مکاتب کے لیے کوئی منظم نصاب تیار کیا جائے. الحمدللہ پہلے تو انہوں نے کام کرنے والے علماء کی ٹیم تیار کی، پھر ان کو طریقہ کار دیا، مسلسل انہوں نے وقت لگایا، رات دن ایک کر دیے، اور اس کے بعد یہ نصاب آج ہمارے سامنے تیار ہے. اور الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں اہل گجرات، بالخصوص بھرون ضلع کے لوگ، الحاج شبیر پٹیل صاحب کے، کہ جنہوں نے اس کے چھاپنے کا، اس کے شائع کرنے کا انتظام فرمایا. تو دوستو اس کی اہمیت سمجھو اور اس کے سلسلے میں اپنے آپ کی تیاری کرو. اب کبھی کبھی ایک وسوسہ ہے، اس کا جواب دے کر پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ابھی یہ چھوٹے بچے ہیں، اس لیے یہ اتنے جلدی کو کیا پڑھائیں، یہ کرے وہ کرے، اس طرح کے ہزاروں طرح کے وساوس ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. لیکن
اس پر ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہیں اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر مولود کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطری طور پر پیدائشی طور پر اس میں انکار نہیں ہوتا، اس میں کفر نہیں ہوتا، اس میں جہالت نہیں ہوتی۔ فطری طور پر اللہ نے اس کو فطرت پر پیدا کیا، اور یوں سرکار نے ایک محسوس مثال دی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم نے دیکھا نہیں کہ جانور کیسے سالم الخلقت پیدا ہوتا ہے، کہ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا پیدائشی اس کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا پیدائشی طور پر اس کے جسم کو کہیں داغا گیا ہوتا ہے؟ کیا پیدائشی طور پر اس کے کان چرے ہوتے ہیں، ناک کٹی ہوئی ہوتی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ایسا تو نہیں ہوتا، پیدائش کے بعد لوگ اس کے کان کتر دیتے ہیں، ناک کاٹ دیتے ہیں، پھر اس کو صاحبہ نام رکھ دیتے ہیں، اور یہ نام رکھ دیتے ہیں، وہ نام رکھ دیتے ہیں، جس طرح کے ہندوستان کے ہنود بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پیدائشی اعتبار سے جس طرح سے جانور پورے اعضاء کے ساتھ سلامت پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا بچہ بھی سلامت پیدا ہوتا ہے، عیب لے کر نہیں آتا، صاف دل لے کر آتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے، پھر اس کے ماں باپ اس کو نصرانی اور مجوسی بنا دیتے۔ تو یہ وہ کمپنی ہی کا تو اثر ہے، صحبت اور سنگت ہی کا تو اثر ہے، کہ جس نے ایک سلیم الخلقت بچے کو کفر کی طرف دھکیل دیا، اندھیرے کی طرف، ظلمت کی طرف لے گئے، تو کیا پتا چلا؟ بچے کا ذہن سادہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، آپ چھاپ لگا دو اسلام کی، مرتے دم تک وہ اسلام پر رہے گا۔ اس کی فطرت اور اس کی طبیعت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ہر چیز کو مارک کرتا ہے، دیکھتا ہے، اپنے ذہن میں اسٹور کرتا ہے۔ اگر ماں باپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو بچہ ان کے ساتھ نماز کی حرکتیں، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ماں باپ گھر میں ڈانس کرتے ہیں تو بچہ ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بچے جو چھوٹی عمر کے ہیں وہ غنیمت ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ہاتھوں آئے، ہم تک پہنچے۔ اب ان کو سنوارنا، ان کو تیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ گزشتہ میٹنگ میں ہمارے تحریک کے عظیم ذمہ دار الحاج قاری رضوان خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ فیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا بچہ کیسے فیل ہو گیا؟ بچے کا فیل ہونا یہ استاذ کا فیل ہو جانا ہے، ورنہ کم از کم اتنے پرسنٹیج تو وہ اٹھا ہی سکتا ہے کہ جتنے پرسنٹیج سے وہ پاس تو ہو سکے۔ تو یہ بھی تو ہمارے لیے قابل غور بات ہے۔ تو دوستان محترم، طویل اور تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے، بس میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور اس پیغام کے ساتھ کہ ہم نے اور آپ نے سب نے مل کر کے حرا اسلامیات نصاب کو سمجھنا ہے، اور پھر سمجھ کر کے اس نصاب کے ذریعہ اپنے بچوں کی تعلیمات کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ میں نے خود جب شاید پہلے سال کا مولانا غلام یاسین صاحب نے مجھے سونپا تھا عقائد کے حوالے سے، تو فرق باطلہ، وہابی، دیوبندی، رافضی، ان کے حوالے سے حضرت نے جب مجھے ذمہ داری سونپی تو آپ یقین مانیں کہ ہم نے کئی کتابوں میں ان کے عقائد دیکھے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، مگر ان کا وہ عقیدہ قرآن کی کس نص صریح سے ٹکراتا ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے کافی وقت لگا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ؟ یعنی دیوبندیوں کا ایک عقیدہ ہے، رافضیوں کا ایک عقیدہ ہے۔ اب ہم عقیدہ تو بتا دیتے کہ بھائی یہ عقیدہ غلط ہے، مگر اگر ہم سے پوچھا جائے کہ یہ عقیدہ قرآن کی کس آیت سے ٹکراتا ہے
قرآن کی کون سی آیت ہے جس آیت کے خلاف یہ عقیدہ ہے؟ کون سی حدیث متواتر ہیں جس کے خلاف یہ عقیدہ ہے، جس کا ماننے والا کفر کی طرف چلا گیا؟ تو بہت کم ایسا ہوگا کہ بندہ بر وقت اس آیت کو پڑھ سکے، لیکن اس نصاب میں وہ آیتیں بھی جمع کر دی گئی ہیں کہ بچہ اگر یہ کہے گا کہ نبی کے لیے علم غیب ہے اللہ کی عطا سے، تو وہ آیت بھی پڑھے گا کہ قرآن کی کس پارے میں، کس صورت میں، کس آیت میں موجود ہے۔ باطل عقیدہ یہ کفریہ ہیں، تو قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے وہ بچہ زبان سے پڑھے گا، اس کو زبانی یاد کرایا جائے۔ تو یہ ساری خوبیاں اس نصاب کی، اس پر تفصیلی گفتگو تو مولانا غلام یاسین صاحب فرمائیں گے، لیکن بس اب سونے کا وقت نہیں ہے۔ سونے والوں جاگتے رہی ہو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا ہمارے پاس ہے، سونا بن ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ دشمن نے تیری گٹھڑی کو تاکا ہے کہ اس کی گٹھڑی سے چوری کی جائے اور تو نے نیند نکالی۔ تو ہم بہت وقت ہو گیا، ہمارے ساتھیوں میں کئی الحمدللہ بہت بیدار ہیں، کام کر رہے ہیں، متحرک ہیں۔ معاشرہ رضا صاحب جی کو میں جانتا ہوں، الحمدللہ بڑودہ میں ان کا جو سسٹم ہے ایک بہت زبردست، اور بچے الحمدللہ اس پوزیشن میں انہوں نے تیار کیے کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ امامت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور پابند بھی ہیں بچے کی۔ میں جب بھی ان کی مسجد میں میرا جانا ہوا، میں نے مسجد کو ہمیشہ نمازیوں سے بھرا ہوا دیکھا، اور ان کی مقتدی ان سے بہت مطمئن ہیں ان کے کام سے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر کے اپنا طریقہ کا درست کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں حرا اسلامیہ